الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق اللہ العظیم. ناظرین السلام علیکم. آج اس پروگرام میں ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ امت مسلمہ امت وسط کیسے ہے. سورہ بقرہ کی اس آیت میں یہ درج ہے کہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت، اعتدال والی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پہ گواہ ہو. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ امت وسط سے کیا مراد ہے. امت وسط کے ساتھ ساتھ کئی جگہ یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ یہ درمیانی امت اس لیے ہے کہ اس کی ہر بات میں اعتدال پایا جاتا ہے. پوری دنیا افراط و تفریط کا شکار اور یہ ہمیشہ درمیان میں. آج میں 2-3 مثالوں سے یہ بات عرض کروں گا کہ کس طرح سے امت مسلمہ امت اعتدال ہے اور کس طرح سے دین اسلام جو ہے وہ دین عدل و اعتدال ہے. اگر ہم انسانیت کی تاریخ کو ذرا غور سے دیکھیں اور خاص طور پہ وہ دور جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا 2 گروہوں میں بٹی ہوئی ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو روحانی لوگ کہتے تھے، کچھ لوگ اپنے آپ کو دنیا دار کہتے تھے. روحانی لوگ کون ہوتے تھے؟ یہ راہب ہوتے تھے جو رہبانیت پہ عمل کرتے تھے. رہبانیت کیا ہے؟ ترک دنیا. خیال یہ تھا کہ اگر دنیا کو ترک نہ کیا جائے تو اللہ نہیں ملتا. اگر دنیا سے بالکل تعلق توڑ نہ دیا جائے تو روحانیت نصیب نہیں ہوتی. چنانچہ لوگ راہب بن گئے، رہبانیت اختیار کر لی. رہبانیت یہ تھی کہ گھروں کو چھوڑ کے پہاڑوں کی کھوہ میں، غاروں میں، جنگلات میں، کہیں کسی پہاڑ کی چوٹی میں بالکل تنہائی میں انسان جا کے رہے اور وہاں اللہ اللہ کرے، پوجا پاٹ کرے، تپسیا کرے اور انسان سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے. اور یوں اس کو آہستہ آہستہ روحانیت نصیب ہونے لگتی تھی. اور پھر اس میں اہم بات یہ کہ چونکہ دنیا چھوڑ دی تو اب لباس کا معاملہ بھی مشکل، ننگ دھڑنگ رہنا پڑے گا اور سالوں نہانے کا سوال ہی پیدا نہیں، گندے. اور تعلق کسی انسان سے نہیں، شادی کا تو کوئی تصور ہی نہیں. اور عورت کو تو شیطان کا ایجنٹ تصور کیا گیا. یہ رہبانیت تھی. اس کے برعکس وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیں اس رہبانیت کی ضرورت نہیں ہے اور اس روحانیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا کے معاملات میں کھل کھیلتے تھے. دنیا کے معاملات میں کسی قسم کا اخلاق، کسی قسم کی قید، کسی قسم کی پابندی وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے. دنیا میں ان کی زندگی بالکل ایک حیوان کی سی تھی کہ جس کو چاہو جتنا لوٹ لو، جس کو چاہو جتنا دھوکہ دے لو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ 2 طبقے، ایک راہب طبقہ، روحانی طبقہ اور ایک دنیا دار طبقہ. آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں میں ایکسٹریم ہے، انتہا پسندی ہے. اس نے دنیا بالکل چھوڑ دی، راہب نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کا کوئی تصور نہیں. اور یہ شخص دنیا میں یوں غرق ہوا
کہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا، اس میں انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اب دیکھیے اسلام نے کیا تصور دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تمہیں ترک دنیا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، تنہائی میں اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، 10 دن کے لیے اعتکاف کر لیا کرو بس۔ چلو اور زیادہ کرنا چاہتے ہو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لو، عمرہ کر لو، اس سے زیادہ ترک دنیا نہیں ہوگا۔ تمہیں روحانیت کہاں ملے گی؟ اللہ کی محبت کی تصدیق کہاں ہوگی؟ اس دنیا کے کاروبار کے اندر۔ فرمایا کہ یہ نفس امارہ ہے، تمہارے حیوانی تقاضے ہیں، اچھا یہ نفس لوامہ ہے، یہ تمہارے روحانی تقاضے ہیں۔ ان دونوں کو ایسے اعتدال کے ساتھ جوڑو کہ نفس امارہ جو ہے وہ نفس لوامہ ضمیر کے تابع ہو جائے، ان میں دونوں میں صلح ہو جائے، ایک اطمینان کی کیفیت بن جائے اور نفس مطمئنہ وجود میں آ جائے۔ یہ ہے روحانیت کے معراج اسلام کے اندر۔ اس کے لیے غار کی کھوہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑوں کی کھوہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، غاروں کی گہرائی میں جانے کی اور جنگلات جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر پہ ہوگا، یہ دکان پہ ہوگا، یہ دفتر میں ہوگا، یہ سیکریٹریٹ میں اور عدالت میں بیٹھ کے ہوگا۔ روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہو، اسلام نے جو تصور دیا ہے روحانیت کا وہ اس قدر عظیم ہے، اور ان دونوں ایک رہبانیت کی اور ایک دنیا داری کی کیفیت کے عین درمیان میں ایسی خوبصورت چیز ہے کہ انسان دیکھنے میں دنیا دار لگتا ہے لیکن دراصل وہ ایک روحانی انسان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ جو اللہ نے تمہیں اس دنیا میں دولت دے رکھی ہے، تمہیں طاقت دے رکھی ہے، قوا دے رکھے ہیں، ٹیلنٹس دے رکھے ہیں، اولاد دے رکھی ہے، حویلیاں دے رکھی، یہ ساری نعمت دنیا کی جو ہے ان کے ذریعے سے ان کو یوٹیلائز کر کے دار آخرت کی تلاش کرو۔ دنیا کے راستے سے اللہ تک جا پہنچو، لیکن اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ دنیا سے باہر سے کہیں نہیں جاتا ہے، وہ ترک دنیا سے کہیں نہیں حاصل ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسی میں سے گزرتے ہوئے حاصل ہوگا۔ اللہ سے محبت کیسے حاصل ہوگی؟ رسول اللہ سے محبت کرنا ہوگی۔ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، پوری کی پوری زندگی اس ڈھب سے اس رنگ سے گزارنی پڑے گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ سے محبت کرنی پڑے گی، اس کا لازمی نتیجہ انسان سے محبت ہے، مخلوقات سے محبت ہے۔ مخلوق سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت کی تصدیق نہیں ہوگی۔ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کریں اور میرے دوست سے نفرت کریں، مجھ سے محبت کریں اور میری بنائی ہوئی چیزوں کی آپ توڑ پھوڑ کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی محبت کی تصدیق تو اس وقت ہوتی ہے جبکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے بھی آپ پیار کریں۔ اب اللہ کو جو محبوب ترین ہستی ہے وہ رسول اللہ کی ہے، سب سے زیادہ تو پہلے وہاں پیار کریں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر سب سے زیادہ پیار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین سے، اہل اللہ سے، اولیاء اللہ سے، مشائخ سے ہے۔ وہ جو اس نے کہا نا کہ مرشد دیدار ہے باہو لکھ کروڑا حجا ہو، ایسے نہیں کہہ دیا ہے۔ اپنے شیخ سے پیار جو ہے وہ روحانیت کی بنیاد ہے، اس کا دل جیتنا جو ہے اس میں روحانیت کی معراج ہے۔ اور چھوڑیے والدین سے محبت، کبھی والدین کو پیار کی نظر سے دیکھ کے دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے والد کو، والدہ کو پیار کی نظر سے دیکھا اس کو حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، معمولی بات ہے یہ۔ اپنے کسی روٹھے ہوئے دوست کا کبھی دل جیت کے دیکھیں، وہ شخص جو آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، آپ اس کے سامنے سے گزرتے ہیں وہ منہ پھیر لیتا ہے، کبھی اس کے سامنے جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یار معاف کر دو۔ دیکھیں کہاں روحانیت پہنچتی ہے آپ کی۔ رشتہ دار ہے آپ کا، وہ آپ سے روٹھا ہوا ہے، قطع رحمی ہو چکی ہے، آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ آپ سے زیادتی کر رہا ہے، آپ اس کو پیار دے کے دیکھیں، پتہ چلے گا روحانیت کہاں جاتی ہے آپ کی، کہاں پہنچتی ہے۔ آپ کا پڑوسی ہے، اس کی کبھی خبرگیری کر کے دیکھیں، آپ وہ بیمار ہے کبھی اس کے پاس 10 منٹ بیٹھ کے تو دیکھیں۔
بوڑھا ایک بزرگ آپ کے گھر کے قریب رہتا ہے، اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، کبھی جا کے اس کے پاؤں دبا کے تو دیکھیں. آپ مہینوں بھر بیٹھ کے خلوت میں اللہ اللہ کرتے رہیں، اس 2 منٹ اس کے پاؤں دبائیں گے، آپ کو روحانیت کے درجے زیادہ نصیب ہو جائیں گے. کر کے دیکھیں یہ. اس لیے فرمایا کہ روحانیت جو ہے وہ ان دی تھکنس آف لائف ہے، دی تھکنس آف بیٹل آف لائف ہے. اسی دکان پہ بیٹھے ہوئے، دل یار ول ہتھ کار ول، کام کرتے رہو، سودا تولتے رہو، لیکن دل اس کے ساتھ اٹکا رہے. جو بھی کرو اللہ کی خاطر کرو، یہی ساری کی ساری روحانیت بن جائے گی. جو بھی عمل کرو اس نیت سے کرو کہ مجھے اپنے آقا کو، اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے. اب کوئی چیز دنیا کا کام نہیں رہے گا، سب کے سب کام دین بن جائیں گے، سب کے سب کام روحانیت بن جائیں گے. یہ تصور ہے اسلام میں روحانیت کا. اب دیکھیے ایک تصور رہبانیت کا جس میں پوری کی پوری دنیا کو چھوڑ دیا، بالکل سال سال نہائے نہیں، گندے قریب سے کوئی گزرے تو بدبو آئے. ایک تصور یہ کہ دنیا کے اندر ڈوبے اور بالکل حیوانیت اختیار کر لی. اس کے مقابلے میں اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ بالکل درمیان کے اندر ہے.